اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ متصل ہوتے ہیں سورہ کے معانی کے پہلی 10 آیات کے معانی کو 11ویں آیا کے معنی کے ساتھ متصل کرتے ہیں اور چونکہ اب باطن آیات کسی حد تک عیاں ہوا سو اسی باطنی اعتبار سے کہ جو خود روح مطلب ہے جو خود روح سورہ ہے جو خود حقیقت سورہ ہے والشمس وضحاها مجھے کمال مصطفیٰ کی قسم اور مجھے جمال مصطفیٰ کی قسم اور مجھے مرتضیٰ کی قسم جب وہ بلا فاصلہ مصطفیٰ کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور مجھے ان سارے انوار کی قسم جب یہ ایک دن میں پوری طرح سے ان کا نور متجلی ہوتا ہے اور مجھے 14ویں کی غیبت کی قسم اور مجھے چادر فاطمہ زہرا کی قسم اور مجھے فاطمہ الزہرا کے گھر کی چٹائی کی قسم اور مجھے نفس انسانی کی قسم اور اس کے توازن اور اعتدال کی قسم کہ ہم نے اس نفس انسانی میں الہام کیا تقوی کو اور فجور کو چونکہ نمو معنی ہے زکا کا تزکیہ کا اس لیے کامیاب ہو گیا وہ جس نے کمال کی طرف سفر شروع کر دیا
اور ناکام و برباد ہو گیا وہ کہ جس نے خود کو گناہوں میں آلودہ کر لیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے تکذیب کی اپنے عصر کے نبی جناب صالح علیہ وعلی نبینا آلاف التحیت والثناء، آپ کی تکذیب کی اپنی سرکشی کے ذریعے سے، حد سے بڑھے طغیان کیا، تکذیب کی۔ یہ تکذیب وسط ہے، نقطہ وسط، جس کا آغاز عدم تزکیہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی فرد اپنا تزکیہ نہ کر سکے، خود کو پاک نہ کر سکے، جس کا نقطہ آغاز تاریک ہونا شروع ہو جائے، بالآخر وہ شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر شک کی بیماری سے آگے بڑھتے بڑھتے تکذیب حجت خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ نقطہ آغاز تزکیہ ہے۔ اگر کسی نے تزکیہ کر لیا تو وہ ابو ذر بن گیا، سلمان بن گیا، مقداد بن گیا، قنبر بن گیا، حذیفہ بن گیا، مالک اشتر نخعی بن گیا، ساسا بن سوحان ابدی بن گیا۔ اور اگر کوئی تزکیہ نہ کر سکا تو یہاں سے اس کے قلب پر اس سیاہی کا آغاز ہوا جو تدریجاً پھر پھیلتی چلی گئی، چونکہ جب انسان کمال کی طرف جاتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے، کہیں کسی نقطے پہ رکتا نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے انسان میں۔ اگر پستیوں کی طرف جاتا ہے تو پھر اتنا نیچے چلا جاتا ہے اور جاتا ہی چلا جاتا ہے کہ حد نہیں ہے، یہاں تک کہ قرآن نے کہا ذالک کالانعام، یہ انسان جانور بن جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں تو مجھے کوئی بات نہیں ہے کہنے میں، یہ انسان کبھی اتنا گرتا ہے کہ سگ بن جاتا ہے، اس سے بھی بدتر سور بن جاتا ہے۔ انسان ہے کالانعام بل ہم اضل، نہ بلکہ ان سے زیادہ رذیل بن جاتا ہے جب گرتا ہے تو۔ لیکن نقطہ آغاز کیا ہے؟ عدم تزکیہ۔ وہ جو یزکیہم بن کر آیا ہے، اگر کوئی اس کی صحبت میں رہ کر اپنے تزکیہ کا آغاز نہ کرے تو کہاں تک جاتا ہے؟ پڑھ لیجئے سیرت کی کتابوں میں ختمی مرتبہ نے کس کے لیے فرمایا؟ ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے اندر، تمہارے خون میں کفر اور شرک اس طرح سے دوڑ رہا ہے جیسے سیاہ تاریک شب میں کسی سیاہ پہاڑ کے اوپر کوئی سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہوتی ہے۔ یعنی وہ حقیقت جو کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے، علیم بذات الصدور کا نمائندہ دوسرے کے دل میں جھانک کر اس تنزل اور پستی کے سفر کے آغاز کو مشاہدہ کر رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ یہ آقا کا فریضہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، نہ، یہ دقیق معنی نہیں ہے۔ بشیر ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا، اور نذیر آنے والے خطر سے بشر کو آگاہ کرنے والا۔ پیغمبر نے اپنا فریضہ ادا کیا، لیکن کیا ہوا کہ سفر رکا نہیں، حجت تمام ہوئی لیکن متوجہ نہ ہو سکا، پلٹ آتا اور رجوع کر لیتا، لیکن بات کہاں تک پہنچی ہے؟
آہستہ آہستہ یہ عدم تزکیہ حجت خدا میں شک تک لے جاتا ہے انسان کو، اور انسان بھری بزم میں یہ کہہ دیتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ مجھے آج محمد مصطفیٰ کی رسالت میں جتنا شک ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، پہلے ہوتا رہا، ابھی تک حالت شک میں رہا، لیکن آج جتنا شک ہو رہا ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اتنا شک کبھی نہیں ہوا۔ یہ شک کرنے والا کون بن گیا؟ کیا معیار خلافت ہے، کیا تضاد ہے۔ ایک طرف ایک مظلوم ترین انسان جس کی حیات کا نقطہ آغاز بھی یقین اور ایمان ہے حجت خدا پر، اور جس کی حیات کا انجام بھی یقین اور ایقان ہے ذات مصطفیٰ پر۔ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا کہا ابو طالب عمران نے، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیا کہا شعب ابی طالب میں؟ دعوت ذوالعشیرہ کے سفر سے لے کر شعب ابی طالب تک پہلے دن کیا کہا؟ جب یہ سارا سلسلہ ہوا 40 کافر بلائے گئے اور تیسرے دونوں دن خراب کر کے چلے گئے محفل کو۔ تیسرے دن جب ابو لہب اٹھنا چاہ رہا ہے تو تاریخ ابن حشام اور باقی تواریخ کے مطابق اس سے پہلے کہ ابو لہب اٹھے، تاریخ کے الفاظ ہیں، اس محفل کے گوشے سے ایک بوڑھا مجاہد اٹھا جس کی داڑھی سفید تھی، جس کے چہرے پر جلال ہاشمی تھا، جس کے چہرے پر جمال ابراہیمی تھا، جو نسل اسماعیل سے تھا، جو ذریت ابراہیم سے تھا، وہ پورے جلال کے عالم میں اٹھا، ایک ہاتھ ابو لہب کے گریبان میں ڈالا اور پھر اپنے بازوؤں کی طاقت سے ابو لہب کو زمین پر بٹھا دیا اور کہا اے ابو لہب، اب تو ابو طالب تجھے اس وقت تک اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ محمد مصطفیٰ اپنا خطاب مکمل نہ کر لیں۔ یہ پہلا دن ہے جہاں سے ختمی مرتبت کی رسالت کے اعلان کا آغاز ہوا۔ پہلے دن ایمان ابو طالب کا معیار اس نقطے پر ہے، اور اب مورخ کہتا ہے کہ کیا کیفیت ہے ابو طالب عمران کی کہ اتنے غضب، اتنے غیظ، اتنے غصے اور طیش کے عالم میں ابو لہب کے گریبان کو پکڑ کے پوری قوت کے ساتھ بیٹھے ہیں، چہرہ سرخ ہے، اور پورا زور لگانے کے باوجود ابو لہب میں جرت نہیں کہ ہل سکے، اور ادھر ختمی مرتبت کی طرف مڑے ابو طالب عمران اور انداز یکسر بدل گیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا مصداق اتم، مصداق بارز۔ پلٹے جب ختمی مرتبت کی طرف تو کیا انداز ہے، 180 درجے زاویے کا فرق پڑا کیفیت میں، مزاج میں۔ جب مزاج عقل کے تابع ہو تو یہی کی کیفیتیں ظہور کرتی ہیں۔ ابو لہب سے کیا کہا اور محمد مصطفیٰ سے کیا کہا؟ کمال بندگی ہے، کمال اطاعت ہے، کمال تواضع ہے، کمال ادب ہے۔ قم یا سیدی و مولا، یا اے میرے سید، اے میرے سردار۔ کون کہہ رہا ہے؟ چچا اپنے بھتیجے کو، باپ اپنے بیٹے کو، مربی و سرپرست اپنی گود کے پالے محمد مصطفیٰ کو۔ بھتیجا نہیں کہا، بیٹا نہیں کہا، نام سے نہیں کہا۔ قم یا سیدی و مولایا، اے میرے سید، اے میرے سردار۔ ہم نے احترام رسالت مکتب ابو طالب عمران سے سیکھا ہے، جو چچا ہونے کے باوجود، باپ ہونے کے باوجود، مربی و سرپرست ہونے کے باوجود کافروں کے مجمع میں اپنی گود کے پالے کو اپنا سید و سردار کہہ رہا ہے، تو ہم نے سوچا اب ہم جیسے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کو اپنا یار کہنا شروع کر دیں، اپنا دوست کہنا شروع کر دیں۔
قم یا سیدی و مولا یا، اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیے. فَتَكَلَّمْ مِمَّا تُحِبُّ، آج جو جی میں آتا ہے کہیے. وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ، اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجئے. پہلا دن ہے اور کسی کافر کو جرت نہیں کہ اٹھ سکے، یہ ہیبت ہے. شیر خدا کا باپ ابو طالب عمران، کافروں کے 40 سردار بیٹھے ہیں، ایک کے گریبان کو پکڑا ہے، باقی 39 نے بھی تیور دیکھ لیے کہ اب اگر کوئی اٹھائے تو اس کی خیر نہیں ہے. یہ جلال ہے، یہ ہیبت ہے، یہ شجاعت ہے. ابو طالب عمران کی یہ پہلا دن ہے، اور پھر یہ سارا سفر پورا مسلسل پیغام رسول اسلام کے ساتھ، اور پھر وہ آخری ایام میں شیب ابی طالب میں جب 3.5 سال مکمل ہونے کو آئے تو پیغمبر اسلام نے بلایا، چچا جان میرا ایک پیغام سربراہان قریش تک لے جائیے. جی بتائیے. کہا کہ وہ تحریر جو ہم نے اکابرین قریش کے ساتھ لکھی تھی، جو معاہدہ طے کیا تھا، جسے کعبے کے اندر دیوار کے ساتھ آویزاں کیا گیا تھا، اس سارے معاہدے کو دیمک چاٹ چکی ہے، صرف اس میں محمد مصطفیٰ باقی ہے. آپ جائیے اور جا کر میرا پیغام دیجئے کہ اب جب کہ وہ سرے سے معاہدہ ختم ہو چکا ہے، وہ دستاویز نابود ہو گئی ہے، عدم بن گئی ہے، تو اب عملی طور پر بھی اس معاہدے کو ختم ہو جانا چاہیے. اٹھے ابو طالب عمران، چل پڑے خانہ کعبہ کی طرف. کیا اعتقاد ہے، کیا یقین ہے؟ پلٹ کے ایک دفعہ پوچھ لیں، بیٹا ذرا سوچ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایک خیال آیا ہو اور یوں نہ ہوا ہو، مجھے شرمندہ ہونا پڑے، آپ کو جھٹلایا جائے. نہ، یہ ایمان کی کیفیت ہے، یہ یقین ہے. لیکن دوسری طرف شک، یہ شک کیسے آتا ہے؟ شک ایسے نہیں آتا. بہت سارے افراد کہتے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات آتے ہیں. کیوں بھائی نماز میں کیوں خیالات آتے ہیں؟ تو پھر سبب کو رفع کرو نا، اس سبب کو ختم کرو جس کی وجہ سے خیالات آتے ہیں. اپنے رزق کے اوپر، اپنے لقمے کے اوپر نظر ثانی کرو. یہ خیال کیوں آ رہے ہیں؟ یہ نماز عادت کے طور پہ پڑھی جا رہی ہے، کبھی تو ہفتے میں، مہینے میں، 40 دنوں میں کبھی ایک مرتبہ حالت نماز میں آنکھیں نم ہو جائیں. کیوں مناجات میں لذت حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں دعاؤں میں وہ رقت نہیں ہے؟ اس کا سبب کوئی ظاہری ذکر نہیں ہے، اس کا سبب اصل ہے، بنیاد ہے، عدم تزکیہ. تزکیہ نہ ہو تو بات شک تک جاتی ہے، اور ابھی بھی علاج نہ کیا جائے تو پھر بات کہاں پہنچتی ہے؟ تکذیب تک. کذبت ثمود بطغواہا، اپنی سرکشی کے باعث انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا. یہ جھٹلانا کتنا بڑا جرم ہے، بہت نازک مراحل ہیں. کیسے عرض کروں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بظاہر جناب صالح کی بات ہو رہی ہے، لیکن بباطن اس شمس کی بات ہو رہی ہے جس کے ذکر سے سورہ کا آغاز ہوا ہے. یہ کسے جھٹلایا گیا؟ یہ تو 91 نمبر سورہ ہے قرآن کا. 68 نمبر سورہ اٹھا لیجیے، کیا نام ہے؟ سورہ قلم. بات ہی قلم کی. نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم. اب جب قسموں کی بات ہو رہی ہے تو خدا کس کی قسم کھا رہا ہے؟ قلم کی. صرف قلم کی نہ، وما، اور اس شے کی، یسطرون، جسے آپ لکھتے ہیں. کون؟ محمد مصطفیٰ. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ قلم دوات مانگے اور یہ کہیں مجنون ہے، دیوانہ ہے، ہذیان ہو گیا. نہ، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. اور پھر آگے بڑھیں، جا کے خود، میں چونکہ بہت آگے تک جانا ہے،
ان آیات کا خود مطالعہ کیجیے کہ خدا کیا فرما رہے ہیں. اور آگے چل کے کہا محمد مصطفیٰ آپ کا تیسری آیت اجر یہ ہے جو غیر ممنون ہے، جس کا صلہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اتنی باتیں سن کے بھی خاموش رہ جانا. اے محمد مصطفیٰ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، لیکن دکھی نہ ہو. 5ویں آیت سَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ سب بھی دیکھیں گے. ایکم مفتون. آپ دونوں میں سے فسادی کون ہے؟ 6 آیت. اور پھر 8ویں آیت میں کیا فرمایا؟ اے رسول پرواہ نہ کریں. فلا تطع المکذبین کذبت ثمود بطغواہا. سورہ شمس اور سورہ قلم 8ویں آیت، وہاں 11ویں آیت ہے. 8ویں آیت کیا کہا؟ پروردگار نے کیا فرمایا؟ اب ساتھ نہیں دے رہے. اگر ساتھ چل رہے ہیں تو صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر. فلا تطع المکذبین. اے مصطفیٰ ان جھٹلانے والے کی باتوں کو اہمیت نہ دینا. غض بصر کریں، قلم زد کریں، درخورد اتنا نہ جانیں، اسے حیثیت نہ دیں. کون؟ یہ جو تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے کہ اسے ہذیان ہو گیا. فلا تطع المکذبین. اور پھر 10ویں آیت فلا تطع کل حلاف مہین. کبھی تکذیب کرنے والے کی بات کو اہمیت نہ دیجیے گا، حیثیت نہ دیجیے گا. فلا تطع کل حلاف، وہ جو بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے. مہین جو کم ظرف ہے. مناع للخیر، کہ جو خیر سے روکتا ہے لوگوں کو. معتد جو حد سے بڑھ جاتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے. اثیم جو گنہگار ہے. اتل بد کردار. ایک ہے گردن کش، لیکن دقیق معنی بد کردار. اب اس سے زیادہ میں دقیق معنی نہیں کر سکتا، بس کنایا ہے. یہ بھی ایک خاص کیفیت کو اشارہ کیا جا رہا ہے. اتل کا معنی جا کے ڈکشنریوں میں دیکھیے، پھر سمجھے کہ کون بات ہے، کس کی بات ہو رہی ہے. اور پھر آخر میں کیا کہا؟ زنیم، بد نسل، جس کے شجرے میں خرابی ہو. گالیاں نہیں دے رہے قرآن کہ آج کوئی ملا اٹھ کے کہے دیکھو قرآن نے بھی گالیاں دی ہیں. نہ، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. جب اینکر پرسن کہے بھائی آپ کیوں گالی دے رہے؟ کہتے میں تو نہیں گالیاں دے رہا، رسول بھی گالیاں دیتے ہیں، قرآن نے بھی گالیاں دی ہیں. یہاں قرآن نے گالیاں دی، ادھر رسول نے بھی گالی دیے. جنگ احزاب میں کیا کہا عمرو بن عبدوات کو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ جو اپنے عمل کا جواز پیش کر رہا ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ اقبال کا نوحہ ہے. اپنے عمل کے جواز کے لیے قرآن سے دلیل لے کے آ رہے ہیں. بھئی میں گالیاں دے رہا ہوں، مجھے روک رہے ہو، قرآن کو روکو. اپنے عمل کی صحت کے لیے قرآن کی بھی توہین، اللہ کی بھی توہین، رسول کی بھی توہین. رسول نے بھی تو عمرو بن عبدوات کو کہا تھا مل لحاظ الکل. جب خندق عبور کر کے آیا اور کہا اے محمد مصطفیٰ کوئی نہیں ہے تمہارے درمیان میں سے جو میرے مقابلے میں آئے، چیخ چیخ کے میرا گلا خشک ہو چکا ہے، کوئی تو ہو جو مجھے جہنم بھیج دے یا خود جنت میں چلا جائے. جب کوئی نہیں اٹھا، چونکہ قرآن نے اس کیفیت کو بیان کیا. استسعدون ولا تلون علی احد اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. کیا کیفیت تھی؟ آنکھیں پتھرا چکی تھیں، گلیچے اچھل اچھل کر حلق تک آ گئے. رب کے بارے میں بدگمانیاں ہو رہی ہیں، سکوت ہے، سناٹا ہے. اور جب زبان کسی کی حرکت میں آئی تو رسول کو مشورہ دیا، اس سے کچھ
معاملہ کر لیجئے. میں خود شریک تھے قافلے میں جب قزاقوں نے ڈاکوؤں نے حملہ کیا. ان کی تعداد 1000 تھی, سب بھاگ گئے, یہ ایک کھڑا رہا اور اس نے اونٹ کے بچے کو ڈھال بنایا اور 1000 ڈاکوؤں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا عامر ابن عبدود نے. تو ہم میں تو تاب نہیں ہے کہ مقابلہ کریں. ادھر عامر ابن عبدود مسلسل چیخ رہا ہے, چیختے چیختے آگے بڑھ کر اس نے خیمہ رسول کی چادر کو اپنے نیزے سے کاٹ دیا اور کٹی ہوئی چادر کو نیزے سے اٹھا کے ختمی مرتبت سے بہت قریب آ گیا. کہ محمد کوئی نہیں ہے, کسی کو تو بھیجو. اب جب یہاں تک بات پہنچی, اس گستاخ نے اتنی گستاخی کی, ختمی مرتبت نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا کہ من لہذا الکلب, کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ گالی دی پیغمبر نے؟ نہ, مکتب اسلام بہت بالا تر ہے, اسلام میں گالی کی گنجائش نہیں ہے. یہ اسلام میں گالیاں دینا یہ کسی اور نے شروع کیا ہے. اب آج میں اس بارے میں اشارہ نہیں کروں گا, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. من لہذا الکلب, کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ کیا کہا پیغمبر نے؟ کلب جو کہا, کتا کہا, نعوذ باللہ. یہ نہیں کہ پیغمبر گالی دے رہے ہیں. گالی کسے کہتے ہیں؟ گالی جب انسان مغلوب الغضب ہوتا ہے, اس کی قوت غضبیہ اس کی عقل کے تقاضوں سے بڑھ جاتی ہے, تجاوز کرتی ہے, تعدی کرتی ہے, اور اب جذبات کے وفور کی وجہ سے جو اول فول اس کے دہن سے نکلتا ہے خلاف حقیقت امر, یہ گالی کہلاتا ہے. اگر کسی کی حقیقت کا اظہار ہو تو یہ گالی نہیں ہے, یہ اس کا تعارف ہے. پیغمبر نے گالی نہیں دی ہے, پیغمبر نے سامنے والے کا تعارف کروایا کہ خبردار قیامت تک اصول دے کے جا رہا ہوں, کسی کی انسانی شکل دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا. اگر کوئی رسول کے دروازے پر آ کر ایسے گستاخیاں کرنا شروع ہو جائے, دیکھنے میں انسان ہے, حقیقت میں کتا ہے, رسول کے دروازے پر آ جائے یا بطول کے دروازے پر آ جائے, دونوں کی حقیقت ایک ہے. دونوں کی حقیقت ایک ہے. رسول نے دستور دیا ہے, قرآن بھی دستور دے رہا ہے. فلا تطع كل حلاف مہین مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ہماز مشاء بنمیم. پوری فہرست جاری کی کہ فلاں شخص جو ہے پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے, لیکن راستے میں کسی نے کہا بھی آپ تو پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ذرا گھر کی خبر لے لیجیے. اور جب گھر پہنچے تو زد و کوب شروع کیا. جب زد و کوب شروع کیا تو پھر قرآن پڑھنا ہے, جو خاتون ہے قرآن پڑھ رہی, قرآن سنا تو دل نرم ہونا شروع ہوا. عجیب ہے, پہلی دفعہ قرآن سنا ہے, اس سے پہلے کبھی قرآن نہیں سنا ہے. اتنے سالوں سے محمد مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ نہیں سنائی دیا. نہ حقائق کو بدلا نہیں جاتا ہے. کیا کہا علامہ جلال الدین سیوطی نے, عجیب الفاظ لکھے, کہا کہ گھر سے چلا قتل کرنے کے لیے, لیکن جب پیغمبر کے پاس پہنچا شمشیر لے کر, ایک مرتبہ ختمی مرتبہ معمولی شخصیت نہیں ہے, جن کے تعارف میں خود علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, ایسے نہیں کہ علی محمد مصطفیٰ سے زیادہ شجاع ہیں, نہ, شجاعت میں یہ سارے مساوی ہیں. لیکن تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ علی موجود ہیں, علی موجود ہے, اس کا راز ہے, علی دفاع کے لیے موجود ہیں. اس لیے ختمی مرتبت نے, ایسا نہیں کہ تلوار چلانا نہیں جانتے تھے, ورنہ علی فرماتے ہیں کہا کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا اور ہر طرف سے تیروں کی, تلواروں کی, نیزوں کی بارش ہوتی تھی, تو ختمی مرتبت سب سے آگے بڑھ کر ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے سب کی, اور صحابہ کرام پیغمبر کے دامن میں آ کے پناہ لیتے تھے. نعوذ باللہ, رسول کو کمزور فرد نہیں ہے
کہ کوئی تلوار چل کے لے کے چلا جائے دھمکائے. جیسے اس نے دھمکانا شروع کیا ختمی مرتبہ نے کلائی پہ زور سے ہاتھ مارا, تلوار نیچے گری. فرمایا بدبخت کیا تو انتظار کر رہا ہے کہ تمہارے بارے میں بھی وہی کچھ نازل ہو جائے جو ولید سے متعلق نازل ہو چکا ہے؟ جب پیغمبر نے کہا تو آنے والے نے سمجھ لیا کہ اگر یہ آیات میرے بارے میں آ گئی تو قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑیں گی. لیکن پیغمبر نے یہ کہہ کر خبر کر دیا ہے کہ نازل ہو چکی ہیں. یہ ساری صفات تمہارے بارے میں ہیں, تمہارے متعلق ہیں. اور سب سے پہلی بات کیا ہے؟ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, نہ جھٹلانا. اور قرآن کیا خبر دے رہے ہیں؟ سَتُبْصِرُ, محمد آپ بھی دیکھیں گے, وَيُبْصِرُونَ, یہ بھی دیکھیں گے جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں. اس لیے کہ کون آپ کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے جائے گا؟ آپ کی بیٹی فاطمہ تو زہرا گواہی دینے کے لیے جائے گی. کیا عجیب راز ہے. یہ حدیث قدسی ہے, اس کی تفسیر آج میں بیان نہیں کروں گا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ گھڑی ایک نقطے پہ رکی ہے. اس کی تفسیر میں کل عرض کروں گا یا پھر آنے والے دنوں میں. یہ حدیث قدسی, اس کی سند کے اوپر مستقل کتب ہیں جو میرے ساتھ ہیں, اگر عزیز کوئی چاہے تو. لولاک لما خلقت الافلاک, صرف ایک کتاب میں پہلے حصے میں صرف ان اسناد کو ذکر کیا گیا ہے جن معتبر کتب میں یہ حدیث موجود ہے, حدیث قدسی. لولاک لما خلقت الافلاق ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ. تو کیوں اگر فاطمہ نہ ہو, کیوں ہمیں اس حدیث کے سامنے آ کر مشکل پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا کلچر ہے, ہماری ثقافت ہے, ہماری فرہنگ ہے کہ جیسی اس طرح کی بات کی جائے ہم فوراً سے افضلیت کے چکر میں الجھ جاتے ہیں. اچھا اس کا مطلب وہ افضل ہے. اس حدیث میں افضلیت کی بات نہیں ہو رہی ہے, مقصدیت کی بات ہو رہی ہے. یعنی خدا متوجہ کر رہا ہے کہ اے محمد, اگر آپ کو نہ بھیجو تو کائنات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کائنات بے کمال رہ جائے گی. زکاہا کی منزل کبھی نہ طے کرے گی جب یزکیہم کا مصداق نہ آئے. لیکن جب یہ نصاب کمال مکمل ہو جائے تو پھر یہ شیطان کی زد میں آ جائے گا. اب اس نصاب کمال انسانی کی حفاظت چاہیے, سو اس کے لیے غدیر چاہیے, جہاں وہ 12 وارث آئے جو تعلیمات انبیاء کی حفاظت کریں. اور جب ان سب کی, ان 12 کی محنت بھی خطرے میں پڑ جائے تو ان کی ولایت کو بچانے کے لیے اور تیری رسالت کو بچانے کے لیے اور سارے انبیاء کی زحمتوں کو بچانے کے لیے اگر فاطمہ نہ آئے, خدا کائنات بنائے محمد کو نہ بھیجے, کائنات بنانا عبث ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دے, علی کو نہ بھیجے, حسن کو نہ بھیجے, مہدی کو نہ بھیجے, گویا ایسا کام شروع کیا پروردگار نے جس کا کوئی انجام ہی نہیں ہے. اور علی سے لے کے مہدی تک ان سب کو محافظ کے طور پہ بھیج دے, لیکن جب خود نظام ولایت خطرے میں آ جائے تو اس کے بچانے کا انتظام نہ کرے, یہ خدائے حکیم کے خلاف ہے, یہ خالق عقل کی حکمت عملی کے خلاف ہے. اس لیے خدا پر لازم ہے کہ اگر کائنات کو بنایا تو محمد مصطفیٰ جیسی ہستی کو بھیجیں. اگر محمد مصطفیٰ جیسی ہستی کو بھیجا ہے تو علی سے مہدی تک ان وارثوں کو بھیجیں جو محمد مصطفیٰ کی محنت کو بچائیں. اور اگر علی سے مہدی تک یہ وارث آئے ہیں تو جب خود ان کی میراث خطرے میں پڑے تو ان سب کو بچانے کے لیے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, فاطمہ تو زہرا کو بھیجے اس کائنات میں. جنت و کوثری نبوت اگر نبوت فاطمہ, ہیچ پیمبری نبوت اگر نبوت فاطمہ, احمد و حیدری نبوت اگر نبوت فاطمہ, آنچہ کے آفرید حق بودے برائے فاطمہ, گفت ان سبب نبی منم بفدائے فاطمہ. کیا کروں, مجبور ہوں, تفسیری بحث سے نکل رہا ہوں. اور اب آپ کے ساتھ میں تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مختصراً کتنا وقت بچا ہے, جتنا بھی وقت باقی ہے. لیکن میں تھوڑی سی آپ کو ضمانت دوں گا, کیونکہ اگر تاریخ کے یہ پہلو آگے ہم بحث نہ کریں تو نتیجہ نہیں لے سکتے.
اور اگر یہ پہلو بیان نہ ہو تو سرے سے ان مجالس کے انعقاد کا مقصد اصلی ضائع ہو جائے گا۔ بی بی کے سارے فضائل بیان کر دیں، وہ راز بیان نہ کیا جائے، اس حقیقت کی طرف اشارہ نہ کیا جائے جس کے لیے اللہ نے اس نور کو عرش سے فرش پہ اتارا ہے۔ آخر فلسفہ ارسال نور فاطمہ الزہرا کیا ہے؟ کیوں اتارا اس زمین پہ جب خود خدا کہتا ہے؟ یہ بھی حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن جب 1,24,000 انبیاء، اولیاء، صالحین، اتقیاء، کائنات کے تمام انسان اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، کنز العمال اور دیگر معتبر کتابوں میں، کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے، جب سب اکٹھے ہوں گے، سب سے آخر میں سیدہ زہرا کی سواری میدان معاشر میں آئے گی، اور اس سے پہلے کہ بی بی کی سواری میدان معاشر میں داخل ہو، خدا خود فرمائے گا یا اہل معاشر غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کرو، نکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ۔ کیوں؟ فاطمہ الزہرا میدان معاشر میں آ رہی۔ پروردگار کیوں اتنا اہتمام؟ کسی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کر فاطمہ کی طرف دیکھے، یہ مشیت پروردگار ہے۔ اور سورہ دہر جو سیدہ کے لیے آیا ہے، سیدہ کے تعارف میں کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، وہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی اور ان 14 کی مشیت میں وحدت ہے۔ خدا کی مشیت یہ ہے کہ کوئی فاطمہ کو نہ دیکھے۔ فاطمہ کی مشیت کیا ہے؟ جب پیغمبر نے پوچھا کہ فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، کہا بابا صرف ایک خواہش ہے کہ کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے، نہ ہی میں کسی نامحرم کو دیکھوں۔ تو جب اللہ کی خواہش بھی یہی ہے، سیدہ کی خواہش بھی یہی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ نبی زادی وہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں آئی، آج خود گھر سے چلی ہیں، اور وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا ہے بعد میں بند کیا گیا تھا لیکن ابھی تک بند نہیں ہوا۔ اگر سیدہ اس دروازے کو کھولیں تو 1 قدم کا فاصلہ بنتا ہے مسجد تک، لیکن نہ، بی بی یہاں سے نہیں گئی، گلیوں کو عبور کر کے مرکزی دروازے سے داخل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وہ بی بی جو چاہتی تھی کہ کوئی نہ دیکھے، آج خود چاہتی ہے کہ سب کو پتا چل جائے کہ نبی زادی زندگی میں پہلی دفعہ اپنے گھر سے اس طرح سے باہر جا رہی ہے۔ اور چلنے کا انداز کیا ہے؟ چونکہ وقت ختم ہوا اس لیے میں وہ مراحل کا عرض کروں گا۔ ناگزیر ہے۔ دیکھیے عجیب الفاظ ہیں۔ سورہ کوثر جو فاطمہ الزہرا کے آنے کی نوید ہے، اور سورہ نصر میں کیا فرمایا؟ اذا جاء، سمجھنا ہے مقام فاطمہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت آ پہنچی، والفتح، اور آپ کو فتح حاصل ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اے محمد مصطفیٰ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ ہزاروں کی تعداد میں گروہ در گروہ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اتنی بڑی کامیابی، آپ کا دین دنیا میں پھیلنے لگ گیا، ہزاروں لوگ جوق در جوق آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، واستغفر۔ عجیب ہے، اتنی بڑی کامیابی اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ۔ لیکن جب اللہ نے فاطمہ کو بھیجا تو کیا کہا؟ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک۔ تسبیح سے بات نہیں بنے گی، نمازیں پڑھیے۔ کون سی نماز؟ نماز تہجد۔
تو نماز تہجد تو رسول اسلام سیدہ کے آنے سے پہلے بھی پڑھتے تھے، ہاں پہلے بھی پڑھتے تھے اور اب بھی پڑھیں گے، لیکن پہلے پیغمبر اور نیت سے پڑھتے تھے، فاطمہ کے آنے کے بعد نیت بدل گئی ہے۔ پہلے ختمی مرتبہ نماز تہجد کو مستحب کی نیت سے پڑھا کرتے تھے، فاطمہ تو زہرا کے آنے کے بعد پیغمبر نماز تہجد کو واجب کی نیت سے پڑھا کرتے ہیں۔ کون ہے فاطمہ؟ وہ جو آنے کے بعد انبیاء کے سردار پر تہجد کو واجب کر دے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی دیجئے۔ آخر کون ہے فاطمہ؟ کیا کیا ہے؟ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ۔ جی چاہتا ہے اس حدیث کا ترجمہ کیے بغیر، تفسیر بیان کیے بغیر شاید اگلا مرحلہ نہ سمجھا سکوں، لیکن اب مجبور ہوں، وقت کی قلت کے باعث کل پہ سے رکھتے ہیں۔ جا رہی ہیں فاطمہ گھر سے مسجد کی طرف، کیا انداز ہے چلنے کا؟ ابن خلدون جیسا متعصب مورخ لکھ رہا ہے، فاطمہ جب چل کے جا رہی تھی تو آپ کا انداز ہو بہو رسالت مآب کے جیسا تھا چلنے میں، اور جا کر بی بی نے کیا انداز تھا، کس انداز سے جا کے کھڑی ہوئی۔ آج فاطمہ جانتی ہیں جو ماحول ہے اس کا تقاضا دیکھ رہی ہیں بی بی کہ آج مجھے کوئی ایک فرد بھی بیٹھنے کے لیے جگہ فراہم نہیں کرے گا۔ بہت مشکل ہے فاطمہ کے لیے کئی گھنٹے کھڑے ہو کر دربار میں خطبہ دیا، لیکن کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ ام سلمہ پیغمبر کی زوجہ ہیں، فاطمہ الزہرا کے گھر تک آئیں، کہا بی بی مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے، کہا نا آج آپ ساتھ نہیں جائیں گی۔ ام سلمہ کو تو ساتھ نہیں لے کے گئی ہیں، لیکن زینب کبریٰ کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں۔ کیا راز ہے؟ کچھ دکھانا تھا، کچھ سمجھانا تھا، کچھ بتانا تھا۔ ہاں 2 سے 3 گھنٹے میں جب خطبہ مکمل ہوا، گفتگو مکمل ہوئی، بی بی پلٹی ہیں۔ جب واپس آئی ہیں تو اس دربار میں بی بی کا ایک ایک لمحہ، وہ سارے مراحل میں عرض کروں گا، ایک ایک پہلو، وہ جو سیدہ کی گفتگو ہے، جو سیدہ کا استدلال ہے، جو قرآن کی آیتیں سیدہ نے بیان کی ہیں، وہ آفاقی ہمگیر یونیورسل خطبہ سیدہ کا وہ لافانی کلام عرض کروں گا، لیکن بس جہاں پر بی بی کا یہ جہاد ہے وہاں پر کیا گزر گیا۔ آخر کیوں سیدہ جب تک زندہ رہی فرماتی تھی صحبت علیہ مصائب، مجاز ہے، مبالغہ ہے نا، مبالغہ عصمت کے منافی ہے، معصوم زندگی میں مبالغہ نہیں کر سکتا، مبالغہ عصمت کی نفی ہے۔ پھر کیوں فاطمہ کہہ رہی ہیں صحبت علیہ مصائب لو انہا صحبت علی الایام سرنا لیا لیا، یہ معمولی بات ہے۔ کیا دیکھا دربار میں کہ جب دربار سے نکلی تو فاطمہ یہ نوحہ پڑا، ہوا کیا ہے؟ دربار کا ایک ایک لمحہ فاطمہ کے لیے ایک ایک سال بن گیا، ایک ایک سال بنا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بی بی جب دربار میں گئی تھی تو بی بی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اور جب بی بی واپس آئی ہیں تو سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ثانیہ زہرا ساتھ تھی سارے سفر میں۔ عجیب سوال کیا، بہت مشکلوں سے ماں اور بیٹی بڑی مشکلوں سے گھر تک پہنچی ہیں، جاتے ہوئے اتنا وقت نہیں لگا جتنا ماں اور بیٹی کو واپس گھر تک آتے ہوئے وقت لگ گیا۔ جیسے زہرا اور ثانیہ زہرا گھر پہنچی، ماں کے بالوں کی طرف نگاہ اٹھائی، بیٹی اپنی ماں سے لپٹ گئی، کہا ماں اتنی سی دیر میں یہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے اپنے بیٹے حسین کے گلے کے اوپر خنجر بھی دیکھا ہے۔ اے زینب میں نے تمہارے ہاتھوں میں رسیاں بھی دیکھی ہیں۔ اے زینب میں ابھی دیکھ کے آئی ہوں کہ تو کس طرح سے شرابی کے دربار میں کھڑی ہوگی۔ اسی لیے جب کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ بتائیں آپ کے بابا حسین کس دن شہید ہوئے تھے، امام سجاد نے فرمایا جمعہ کے دن شہید ہوئے۔ کہ عجب،
آپ کی پھوپھی زینب تو کہتی ہیں کہ میرے بھیا حسین پیر کے دن شہید ہوئے، تو کیا وہ ضعیف روایت ہے؟ وہ غلط ہے؟ آپ کی پھوپھی نے ایسا نہیں کہا ہے کہ پھر کون سی بات صحیح ہے؟ جمعہ کو شہید ہوئے یا پیر کو؟ فرمایا دونوں باتیں صحیح ہیں۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی انسان جمعے کے دن بھی شہید ہو، وہی انسان پیر کے دن بھی شہید ہو؟ فرمایا بظاہر میرے بابا جمعہ کے دن شہید ہوئے، لیکن بباطن میرے بابا پیر کے دن شہید ہوئے تھے۔ کہ کیوں؟ پیر کو کیا ہوا تھا؟ کہ پیر ہی کے دن تو سقیفہ منعقد ہوا تھا، وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بِالسَّقِيفَةِ، اور میرے بابا سقیفہ کے دن ہی شہید ہو گئے تھے۔ ماں بھی دربار گئی ہے، بیٹی بھی دربار گئی ہے، دونوں ساتھ گئی ہیں، اور جب بیٹی دربار گئی ہے تب بھی دونوں ساتھ ہیں۔ فرق کیا ہے؟ بہت سارے فرق ہیں۔ پہلی دفعہ جب ماں جب دربار گئی تو ماں نے خطبہ دیا، بیٹی خاموش ہے، اور دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بیٹی نے خطبہ دیا، اب ماں خاموش ہو کے بیٹی کا جہاد دیکھ رہی ہے۔ پہلے خطبے میں بیٹی نے ماں کا جہاد دیکھا تھا، دوسرے اور تیسرے خطبے میں ماں نے بیٹی کا جہاد دیکھا ہے، لیکن بہت سارے فرق ہیں۔ جب ماں خطبہ دینے کے لیے گئی تھی تو بس چند قدم کا فاصلہ تھا، لیکن جب بیٹی خطبہ دینے کے لیے گئی تو 1400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گئی۔ جب ماں خطبہ دینے کے لیے گئی تو ان کے سر پر چادر موجود تھی، لیکن جب بیٹی خطبہ دینے کے لیے گئی تو سر پر چادر موجود نہیں تھی۔ جہاد فاطمہ میں کل عرض کروں گا، اور جو دن بچ گئے ان میں عرض کروں گا کہ فاطمہ نے اپنے عصر کے طاغوت کو کیسے نابود کیا، لیکن آج جب بات آئی ہے تو بیٹی نے کیسے خطبہ دیا، ثانیہ زہرا نے کیسے جہاد کیا۔ وہ سفر جو سقیفہ سے شروع ہوا تھا، اس یزیدیت کے سلسلے کو شام میں کیسے دفن کیا، ثانیہ زہرا نے۔ اللہ کی قسم ان دو بیویوں کا احسان ہے، تشیع خلاصہ ہے زہرا اور ثانیہ زہرا کی محنتوں کے نتیجے کا۔ جو آغاز ماں نے کیا تھا اسے انجام تک بیٹی نے پہنچایا۔ ماں کا دربار جانا بھی بڑا عجیب ہے، بیٹی کا دربار جانا بھی بڑا عجیب ہے۔ کیسے پہنچی ہیں ثانیہ زہرا، کیسے پہنچی ہیں؟ میں نے کل عرض کیا تھا، رکی تھیں دروازے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا علی نے وعدہ کیا تھا، اور اب جیسے ہی سلام کیا اب اٹھی ہیں۔ وہ فاطمہ تو زہرا کا دربار جانے کا انداز، یہ ثانیہ زہرا کا دربار جانے کا انداز۔ آپ نے بہت گریہ کیا، مجلس مکمل ہوئی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ثانیہ زہرا کی شخصیت کا یہ پہلو عرض کروں، ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی، تاریخ نامکمل رہ جائے گی، بات سمجھ میں نہیں آ پائے گی۔ ان بچوں کو، ان نسلوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے، کیا کیا زہرا نے، کیا کیا ثانیہ زہرا نے۔ وہ زہرا کا انداز، یہ ثانیہ زہرا کا انداز۔ وہ ماحول بہت الگ تھا، یہ ماحول بہت الگ تھا۔ وہاں صحابی تھے، یہاں شرابی جمع تھے۔ وہاں جو تخت پر بیٹھا تھا اس کی کیفیت الگ تھی، لیکن یہاں جو تخت پر بیٹھا تھا اس کی کیفیت بہت عجیب تھی، اس لیے کہ اس کے قدموں میں سر حسین ابن علی رکھا تھا۔ اور وہاں جب سیدہ زہرا اپنے گھر سے دربار تک گئی تھی تو جانے سے پہلے پانی پی لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا ثانیہ زہرا کتنے دنوں کی بھوکی ہے، کتنے دنوں کی پیاسی ہے، کتنے دنوں کی تھکی ہوئی ہے، پاؤں میں کیا چھالے ہیں، کیا کیفیات ہیں، کیا یتیم بچے ساتھ ہیں، بچیاں ساتھ ہیں، لیکن کیا جلال ہے ثانیہ زہرا کا۔ جیسے ہی یزید کے دربار میں داخل ہوئی ہیں، شراب کے نشے میں مست ہے، حکومت کے نشے میں مست ہے، اقتدار کے نشے میں مست ہے، ہزاروں مہمان بلائے ہیں۔ بڑا فرق ہے، پچھلے سارے مراحل میں عوام کے اجتماعات تھے، لیکن یزید کے دربار میں خواص کا اجتماع ہے۔ پوری اسلامی دنیا سے اور باہر دوسرے ممالک سے، روم سے، ایران سے، ہر جگہ سے مہمانوں کو بلایا یزید نے۔ عیسائی اکٹھے ہیں، یہودی اکٹھے ہیں، غیر مسلم اور مشرک اکٹھے ہیں، سب جمع ہیں۔ ایسے عالم میں رسیوں میں جکڑی ہوئی علی کی شیر دل بیٹی
جب بھوکے اور پیاسے بچے اور بیویوں کے ساتھ دربار میں داخل ہوئی، یزید یہ سمجھ رہا تھا 3 دن لگا کے شام کو سجوایا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے یہ لوگ آئیں میرے دربار میں، میرا کر و فر، میری شان و شوکت، میری ہیبت دیکھیں تو سب کے سب یہ پیاسے اور بھوکے بیویاں اور بچے میری ہیبت و جلال کو دیکھ کر سب کے سب مجھ سے معافیاں مانگیں گے، سب کے سب مجھ سے رحم کی اپیل کریں گے. لیکن اللہ رے جلال زینب بنت علی، کس شان سے زہرا کی زہرا بیٹی ثانی زہرا یزید کے دربار میں داخل ہوئی اور اس جلال سے بی بی نے آگے بڑھنا شروع کیا. علی ابن ابی طالب کا اپنی زندگی کی 84 جنگوں میں صفے الٹتے ہوئے آگے بڑھنا ایک طرف ہے، آج جو دشمنوں کے مجمع میں علی کی شیر دل بیٹی اس شجاعت کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے. 1,24,000 انبیاء حالت انتظار میں حیرت سے دیکھ رہے ہیں ثانی زہرا کیا کرنے جا رہی ہے. وہ ماں کا جہاد، یہ بیٹی کا جہاد آگے بڑھتے ہوئے تخت یزید کے بہت قریب آ کے کھڑی ہو گئی. اب یزید شراب پی رہا ہے، بچا ہوا شراب اپنے عصر کے محمد کے کٹے ہوئے سر کے اوپر ڈال رہا ہے. خیزران کی چھڑی سے دندان مبارک حسین ابن علی کو چھیڑ رہا ہے اور ہزاروں تماشائی یزید کو مبارکباد دے رہے ہیں، تمہیں اس فتح کا جشن مبارک ہو. سب یزید کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے بلا رہے ہیں، سب یزید کو امیر المومنین کہہ کے بلا رہے ہیں. ایسے عالم میں جب یزید بہت تکبر میں، غرور میں، اپنی کامیابی کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، فتح کے نشے میں شراب پیتے پیتے یزید نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کہتا ہے میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی اور زہرا کی بیٹی بھی آئی ہے. ایک درباری نے اشارہ کیا، وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. جیسی تعارف ہوا اب یزید نے اپنا کفر ظاہر کرنا شروع کیا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی، کوئی قرآن نہیں تھا. یہ تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے محمد و علی نے سارا کام شروع کیا تھا. کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے ان کے خون کا بدلہ لیا ہے. اب تک علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی خاموش تھی، لیکن جیسے یزید نے اپنے کفر کا اظہار کیا، ثانی زہرا اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی. علی کی جنگ خندق میں اٹھنے والی وہ ساری ضرب ایک طرف، اور اب جو علی کی شمشیر لسان زینب بنت علی ذوالفقار علی بن کے اٹھی. کیا عجیب جملہ کہا اے یزید تو جو ان سب کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے، اتنا محترم بنا ہوا ہے کہ یہ سب سر تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور تو ان سب کو، اور یہ سب تمہیں خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں. لیکن سن یزید، تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے، اتنا پست ہے، اتنا کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی، علی کی بیٹی تجھے لائق گفتگو نہیں سمجھتی. آپ سوچیں گے علی کی شیر دل بیٹی کا یہ وار کتنا اچانک اور کتنا بھرپور تھا. علی کی ساری جنگیں ایک طرف اور ثانی زہرا کا یہ ایک وار ایک طرف. اس طرح سے یزید جھلا گیا، اس طرح سے کپ کپی طاری ہوئی. یزید کو سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہوا ہے، اس طرح سے مبہوت ہوا. آپ اس جملے کا اثر دیکھیں گے جب مجلس سے اٹھ کے گھروں کی طرف جائیے گا، وزن کرتے رہیے گا ثانی زہرا نے یہ کیا کہہ دیا ہے. پھر سمجھ میں آئے گا حسین اس بی بی کے احترام میں کیوں اٹھا کرتے تھے، پھر سمجھ میں آئے گا اتنے اہتمام سے کیوں سوار کیا گیا تھا، پھر سمجھ میں آئے گا ابو الفضل العباس اور یہ سارے جوان اس بی بی کا اتنا احترام کیوں کرتے تھے، پھر سمجھ میں آئے گا سیدہ زہرا اس بی بی کو اپنے ساتھ کیوں لے کے گئی تھی، کیا کیا ہے. جیسے یہ جملے کہے وہ یزید جو بات بات پر اشعار پڑھ رہا تھا، فی البدی اشعار پڑھ رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، اب یزید کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، سکوت ہے، سناٹا ہے. یہاں تک کہ اب یزید کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا جواب دے.
بی بی کس اچانک حملے کا کیا جواب دے؟ سوچ میں پڑا، اور سوچتے سوچتے یزید نے اپنا سر جھکا لیا۔ یزید کا سر جھکا ہے، اور وہ سارے ہزاروں سر جو کچھ دیر پہلے تک یزید کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اب سر اٹھا کر سیدہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون بی بی ہے جس نے اتنے بڑے 3 بر اعظموں کے حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور اب سر گھما کر یزید کی طرف دیکھتے ہیں کہ یزید اس بی بی کے حملے کا کیا جواب دے گا، لیکن یزید خاموش ہے، چپ ہے، یہاں تک کہ بہت وقت گزر گیا، اور کافی دیر کے بعد جب یزید نے سر اٹھایا تو اب یزید کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر، یہ یزید کہہ رہا ہے، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر جس نے حسین کو شہید کیا۔ میں تو ایسا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے تو ابن زیاد کو ایسا نہیں کہا تھا۔ جیسے ہی ثانی زہرا نے یزید کی زبان سے یہ کلمات سنے کہ اب یزید میرے اس کلام کے بعد اس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے کہ میرے بھائی حسین کے قتل سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی آستین کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب ثانی زہرا ایک قدم اور آگے بڑھی اور وہ تاریخی پیغام دیا، فرمایا اے یزید کت قیدک وسعسائک وانصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے۔ آج تیرے دربار میں علی کی بیٹی اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا، تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا۔ وہ خطبہ زہرا، یہ خطبہ ثانی زہرا کس طرح سے انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے، کس طرح سے غدیر کو بچایا ہے، کس طرح سے معصومین کی ولایتوں کو بچایا ہے۔ اب بچانے کے بعد بی بی واپس مدینے جاتی ہیں، بڑی زحمت دے دی، شرمندہ ہوں لیکن 2 جملے عرض کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ بی بی واپس مدینے کا ارادہ کرتی ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، بی بی آپ نے تو پلٹ کے دوبارہ واپس شام آ جانا ہے، تو باقی ساری بیویوں کو اور بچوں کو سید سجاد کے ساتھ روانہ کر دیجئے۔ آپ تو سفروں کی تھکی ہوئی ہیں، نہ چاہیے، ایسی کیا مجبوری ہے جس کے لیے آپ جانا چاہ رہی ہیں؟ جب پلٹ کے شام آنا ہے تو شام میں ہی رک جائیے۔ اور بی بی پلٹ کے شام کیوں آنا چاہیں گی آپ؟ تو بی بی کا جواب ہوگا کہ شام واپس آنا زینب کی مجبوری ہے۔ بی بی کیا مجبوری ہے؟ کہا یہ مجبوری ہے کہ جب میرے بھیا حسین دنیا سے جا رہے تھے تو وقت آخر اپنی ایک امانت مجھے سونپ کے گئے تھے، اور مجھ سے کہا تھا زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، اور حسین کی یہ امانت شام میں تنہا رہ گئی ہے۔ اسی لیے بی بی جب کچھ دنوں کے لیے شام سے رخصت ہونے لگی، مدینہ جانے لگی، اور واپس آنا تھا شام، لیکن جب کچھ دنوں کے لیے رخصت ہونے لگی تو جو شام کی خواتین کو ایک وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہا اے شام کی خواتین، جب کبھی تمہیں، دیکھیے آپ بھی صاحبان اولاد ہیں، اس درد کو عام فرد نہیں سمجھ سکتا، اے شام کی عورتوں، جب کبھی تمہیں اپنے بچوں کے پیار سے فرصت مل جائے تو کبھی کبھی آ کر میری سکینہ کی قبر پر دیا جلا دیا کرنا، اس لیے کہ میری سکینہ کو تنہائی سے بڑی وحشت معلوم ہوتی ہے، تاریکی سے بڑی وحشت محسوس ہوتی تھی۔ اچھا شام آنا ہے تو بی بی پھر شام ہی رک جائیے، مدینے کیوں جا رہی ہیں؟ بس آخری جملہ عرض کروں، بی بی فرمائیں گی مدینے جانا بھی زینب کی مجبوری ہے۔ بی بی کیا مجبوری ہے؟ یہ مجبوری ہے کہ مدینے جا کر اپنے نانا کو بتاؤں گی، اپنے بابا رسول اللہ کو بتاؤں گی، نانا جان بچپنے میں آپ کی گود میں بیٹھ کر آپ کی بیٹی نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا
وہ نبھا کے واپس آ گئی ہے۔ عجیب درد ہے ثانی زہرا کے دل میں، جب شام سے کربلا سے ہو کر واپس مدینے پہنچی ہے، گھر نہیں گئی، سیدھی مسجد نبوی کی طرف چل پڑی۔ اور جو لوگ کھڑے تھے مسجد نبوی کے باہر اور اندر، فرمایا آج سب مسجد نبوی سے چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ۔ کیوں؟ مجھے تنہائی میں اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کیا زخم لگے ہیں ماں کو، کیا زخم لگے ہیں بیٹی کو۔ عجیب مماثلت ہے، لیکن کل عرض کروں گا۔ آج بس ایک جملہ، یہاں تک کہ بی بی چلتے ہوئے اس حجرے تک پہنچی جہاں قبر رسالت مآب تھی۔ ایک مرتبہ حجرے کے دروازے کو بند کیا اور آئیں قبر رسول پر، اور پھر گریہ کرنا شروع کیا۔ وہ بی بی جو یزید کے دربار میں اس طرح سے بول رہی تھی کہ ہر طرف آپ کی آواز کی ہیبت اور گنگرت چھا گئی تھی، آج جب اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچی ہے تو بولا نہیں جا رہا، بس سسکیاں ہیں، آہیں ہیں، گریہ ہے۔ یہاں تک کہ بی بی نے اپنی چادر کے نیچے سے قمیض نکالی، وہ قمیض جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، جو جگہ جگہ سے خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، ایک مرتبہ اس قمیض کو قبر رسول پر پھیلا دیا۔ کہا نانا جان، یہ آپ کے بیٹے حسین کا لباس ہے، میں آپ کو آپ کے بیٹے حسین کی شہادت کا پرسہ پیش کر رہی ہوں۔ پھر بی بی نے دوبارہ گریہ کرنا شروع کیا۔ اب کہا کچھ نہیں جا رہا ہے، بی بی نے آہستہ آہستہ اپنے بازوؤں سے آستینوں کو الٹنا شروع کیا۔ نانا جان، یہ نشان دیکھ رہے ہیں؟ یہ رسیوں کے نشان ہیں۔ آپ کی بیٹی کو کربلا سے کوفہ سے شام تک رسیوں میں باندھ کے لے کے جایا گیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کہا نانا جان، اگر میں آپ کو دکھا سکتی، وہ ماں فاطمہ کے تازیانے ہیں، یہ ثانی زہرا کے تازیانے ہیں۔ اے کاش میں آپ کو دکھا سکتی کہ آپ کی بیٹی کی پشت تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار، تجھے سیدہ زہرا اور ثانی زہرا کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگار ان عزاداروں کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار، ہماری اس عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار، اس صف عزا پر بیٹھ کر تیری کنیز سیدہ زہرا اور ثانی زہرا کے غم میں رونے والوں پر پروردگار اپنی رحمت نازل فرما۔ حاضرین کے دلوں کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ بالخصوص مخدوم راجو شاہ صاحب علیل ہیں، پروردگار ماں اور بیٹی کی مظلومیت کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار، ہم سب کو اسوہ زہرا و ثانی زہرا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہم سب کو اس عصر کی کربلا میں اپنے حصے کی کردار کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہم سب کو نظام ولایت کے تحفظ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، وہ زمین پر امام زمانہ کے تمام سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام کے وہ سپاہی کہ جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں مشغول رہتے ہیں۔ پروردگار، ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما، ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما، مرحومین کی بخشش فرما۔
فرزند فاطمہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کی معرفت نصیب فرما، آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔